آپ یزید کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا فاسق اور فاجر کہنا اس کے لیے صحیح ہے یا کفر کا بھی فتویٰ ملتا ہے؟ امام احمد اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، کفر کا فتویٰ ان اشعار کی بنیاد پر جس میں اس نے کہا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا اور بنو ہاشم کو نبوت نہیں ملی، یہ لوگ کھیلتے رہے معاذ اللہ۔ باقی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کافر نہیں کہتے یا کہیں گے، کیوں؟ کفر سے جرم اس کا بڑا ہے، یزید کا جرم کفر سے بڑا ہے۔ سن رہے ہیں میرے الفاظ آپ؟ بڑی بات ہے، کفر سے بڑا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، لیکن کفر سے بڑا کیا ہے؟ جی، ایک کفر نہیں کیا اس نے، کتنے کفر کیے ہیں وہ سارے کاؤنٹ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی عالم سے پوچھئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی بے عزتی کرنا یا مومن کی بے حرمتی کرنا، حضور نے فرمایا میرے ایک بال کو جو اذیت پہنچائے، بال آپ منہ مبارک کہتے ہیں نا، منہ فارسی میں کہتے ہیں شعر، عربی میں سیکریڈ ہیئر، میرے ایک بال کو، مدینہ والوں کو جو ڈرائے، میرے پڑوسی ہیں، ان کو خوف دلائے، لعنت کا بھی بیان، جہنم میں پگھلائے جانے کا بھی بیان۔ آپ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے محروم ہو جانا۔ بے شک بے شک۔ اب یہ سارے ارشاد موجود ہیں، ایک بال کے لیے بھی، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے بھی، ایک مسلمان کی اذیت کے لیے بھی، جبکہ یہ بھی حدیث ہے کہ مسلمان کی عزت و حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ بے شک مومن کی حرمت۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام صرف مومن نہیں ہے، مومنوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، واہ۔ نالین شریف کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی مبارک جوتی کو، عربی میں نال کہتے ہیں۔ اگر ہم وہاں بیٹھے ہوں نا تو پوچھئے گا، ایک ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، ایک لویسٹ ہوتی ہے، یعنی اوپر کی ڈگری۔ نال کو نعیل کہہ دیں، جوتڑی، نبی پاک کی مبارک نال کو کوئی نعیل کہہ دے کافر ہو جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ میرا نہیں، یہ متفقہ طور پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کو کوئی حقارت سے میلا کہہ دے، استغفر اللہ، کافر ہو جائے گا۔ صرف لباس کی بات ہو رہی ہے، مبارک جوتیوں کی بات ہو رہی ہے، اور جن کو نبی پاک اپنا پھول فرما رہے ہیں، جن کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں، جن کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کربلا کے بعد نہیں دی ہے، اور وہ سرداری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اقربا پروری، یہ لوگ قرآن اور حدیث کو جانتے نہیں۔ اقربا پروری کیا؟ مطلب اپنے گھر والوں کو ہی دے دی جنت کے نوجوانوں کی سرداری۔ سن رہے ہیں یہ لفظ ہم لوگوں سے، آپ کس دور میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر کوکب نورانی کو کوئی کچھ کہتا ہے تو 1000 بار کہے۔ کوکب نورانی کل بھی ان کا غلام تھا، اہل بیت کا، آج بھی غلام ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ میری بخشش ہوگی تو انہی کی محبت میں ہوگی، مگر میں کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں سنتا، واہ واہ واہ، یہ ذہن میں رہے۔ لیکن یہ کہ میں اگر اہل بیت پر فدا ہوں تو دل و جان سے ہوں، چاہیے، واہ ہوں۔ اگر اس کو آپ لوگ اس کو کوئی ریفز کہے، کوئی تفضیلی کہے، وہ کہتا رہے، اللہ کو میرے عقیدے معلوم ہے، میرے جیسا سنی لائیں پھر بات کریں، اور کسی میں جرأت ہے تو میری ایک اعتقادی غلطی بتائے، صرف پیٹھ پیچھے جو مرضی بتائے، کوئی ایک اعتقادی غلطی بتائے۔ انسان کسی کو راضی نہیں کر سکتا، نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں جن کے لیے کام کر رہا ہوں ان کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کربلا بچپن سے ہم اس کی گواہ ہیں، مجھے اس کے انعام مل چکے ہیں،
مجھے بارگاہ امام سے مجھے زیارت بھی ہو چکی, میری تسلی بھی ہو چکی مدینہ منورہ, لیکن میں پبلک نہیں کرتا, مجھے وہ نہیں ہے کہ میں اپنی باتیں سناؤں, میرا دل مطمئن ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. حضرت سوال پہ واپس آتے ہیں, یزید کے جی بات ہو رہی تھی تھی, یزید کے فسق پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں, اجماع امت. فسق دو طرح, فسق کہتے ہیں نافرمانی کو, ایک اعتقادی ہوتی ہے ایک عملی ہوتی ہے. یزید کے فسق دونوں طرح پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, سارے مانتے ہیں, مگر جو لوگ اس کے کافر ہونے میں اختلاف, ہمارا موقف یہ ہے کوئی کافر کہے ہم روکیں گے نہیں, ہم نہیں کہتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کافروں سے بدتر جانتا ہوں اس کو. کافر ہی جانتے ہیں؟ کافروں سے بدتر, کافر کہنے سے میری تسلی نہیں ہو رہی ہے, میں کافروں سے بدتر جانتا ہوں. تو آج میں اس شخص کے لیے کیسے رعایت کروں جس نے نبی کی آل کے ساتھ جو کچھ کیا, پھر مدینے کے ساتھ کیا کیا, پھر کعبے کے ساتھ کیا کیا. ایک خون کسی پر ناحق ہو اس کی کیا سزا ہے؟ 10,000 افراد مدینے کے قتل, جی, لا حول ولا, جس میں 700 صحابہ. توبہ. سن رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. اس کے بعد آپ اس کے لیے رعایت ڈھونڈیں گے؟ حضرت کفر معین. میں آپ کو جتنا کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. حضرت یزید جس کے فاسق اور فاجر میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا, اور اس وقت بھی کوئی شک نہیں تھا. اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو تو پوچھئے گا جو شراب کے نشے میں مرے وہ کس حالت میں مرتا ہے. روایت ہے یا نہیں ہے کہ جو نشے کی حالت میں, اور عادی شرابی کے لیے کیا حکم ہے اور یہ کس حالت میں مرا ہے, اس کا بیان موجود. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اپنے بیٹے کا بیان پڑھیے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. اس نے کیا کہا کہ میرا باپ کیا تھا اور کیا کیا اس نے.